اور ایک چیز یہ بھی قربانی کے حوالے سے یاد رکھیں، قربانی کے بعد ہمارے ہاں جس طریقے سے سڑکوں پہ علائشیں پڑی ہوتی ہیں، جس طرح گلیوں میں خون بہہ رہا ہوتا ہے، بدبو، تعفن، اور پھر اس کی وجہ سے جو جراثیم، پھر اس کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ہرگز شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ قربانی کے بعد آپ اپنی گلی کی، اپنے سامنے جہاں آپ نے قربانی کی اس کو ایسا صاف کریں کہ گزرنے والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہاں قربانی ہوئی ہے۔ اسلام تو ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، سب سے افضل شعبہ اسلام کا ہے لا الہ الا اللہ، اور حضور نے فرمایا اسلام کا جو سب سے کم درجے والا کام ہے وہ یہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کیل پڑی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یار کسی کو تکلیف ہوگی، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے آپ اس کو ہٹا دو۔ تو جو آدمی خود راستے میں تکلیف دہ چیز پھینک رہا ہو، ایک تو یہ نا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی آپ ہٹا نہیں رہے، اس کا مطلب آپ میں ایمان کا آخری درجہ بھی نہیں ہے۔ راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھی، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا دیکھا، کوئی کیل دیکھی، آپ کو پتا ہے یار یہاں سے گاڑی گزرے گی، پنچر ہو جائے گی، پتھر رکھا پڑا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے بچہ گزرے گا، گرے گا، چوٹ لگ جائے گی اس کو، لیکن اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ پتھر اٹھا کے، وہ کیلے کا چھلکا اٹھا کے آپ سائڈ پہ پھینک دیں۔ اس کا مطلب وہ اسلام کا آخری درجہ بھی نہیں ہے اس آدمی میں۔ تو جو آدمی کیلے کا چھلکا خود پھینک رہا ہو، جو آدمی خود کیلے روڈ پہ پھینک رہا ہو، گاڑی میں جاتے جاتے لوگ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں نا، ہائی وے پہ جا رہے ہوں گے، کیلے کا چھلکا اٹھا کے چلتی گاڑی سے پھینک دیں، پانی کی بوتل چلتی گاڑی سے اٹھا کے پھینک دیں، کوئی بھی شاپر ہے کچرے سے بھرا ہوا چلتی گاڑی سے اٹھا کے پھینک دیں گے۔ تو بھائی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو اور آپ نہ ہٹائیں، اس کا مطلب اسلام کا آخری درجہ بھی نہیں ہے۔ تو جو خود پھینک رہا ہو اس کا اسلام کہاں گیا؟ تو جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد ان کی گلیوں سے، گھروں سے تعفن اٹھ رہا ہے اور جناب خون کے دھبے، اور بھائی آپ قربانی کا جانور خرید رہے ہیں، 7-5 کلو چونا خرید رہے ہیں، اور جانور ذبح کرنے کے بعد جب گوشت ووشت سب سیٹ ہو جائے، ادھر لے جا کے چونا، تھوڑا پانی بہا کے صاف کریں، چونا ڈالیں ایک دفعہ، تھوڑا پھر پانی ڈال کے دوبارہ چونا ڈالیں، وہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ کی پوری گلی والے نہیں کر رہے نا، تو آپ یہ نیت کریں کہ یار میں کروں گا، اس گلی کو میں صاف کروں گا۔ ہر آدمی اگر یہ نیت کر لے تو گلی گندی رہے گی۔ ہر آدمی کہتا ہے یار اس کے گھر کے سامنے کی جگہ گندی ہے، اس کے گھر کے سامنے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن کوئی نہیں کر رہا، تو ہم یہ سوچیں کہ یار ایک ثواب کا کام ہے، میری وجہ سے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹ جائے گی۔ اب علائشیں دیکھیں، جو متعین جگہ ہو علائشیں وہاں پہ ڈالنی چاہیے۔ اگر حکومت نے بتا دیا کہ یار یہ جگہ ہے یہاں پہ علائشیں ڈالیں، پھر اٹھا کے کسی روڈ کے کنارے پھینک دینا، لوگ آتے جاتے گھروں سے کچرا اٹھا کے رستے میں چلتے چلتے کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، تو یہ تمیز تو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے۔ اگر ہم میں نہیں ہے تو یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا، اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ آپ اسلام کے ایک حکم کی اس طرح لوگوں کے دلوں میں گویا آپ نفرت بٹھا رہے ہیں کہ یار یہ قربانی دیکھو، قربانی کے بعد اتنا گند ہو جاتا ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی کے دل میں ایسا کوئی خیال بھی آتا ہے، اس کے مجرم بھی آپ ہوں گے۔ تو اس چیز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو اس کے لیے کوئی گروپ بنا لینا چاہیے کہ یار اگر بڑے نہیں کرتے ہم کریں گے۔ کتنا خرچہ آئے گا یار، آپ چونا خرید لیں گے، نوجوان مل کے 100 روپے 200 روپے ملا لیں، پوری گلی کی صفائی کر سکتے ہیں۔ جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ 500-1000 روپے دے دیں، وہ ایسا چمکا دیں گے آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔